حزب اللہ کا اسرائیل کے ملٹری انٹیلیجنس یونٹ پر میزائل حملہ، کئی راکٹ کھلے علاقوں میں گرے، کئی کو مار گرایا۔ صہیونی فوج کا بیان، تل ابیب میں خوف کی فضا، سائرن بج اٹھے۔ لبنان میں گھمسان کی جنگ، اسرائیلی طیاروں کی ساحلی شہر ٹائرے میں بارود کی برسات، لوگوں کو علاقہ چھوڑنے کی ہدایت۔ صہیونی فوج نے لبنان میں مزید 2 فوجیوں کے ہلاک ہونے کی تصدیق کر دی، مجموعی تعداد 11 ہو گئی۔ امریکہ میں اسرائیل سے جنگ محدود کرنے کی اپیل، کہا امید ہے سویلین املاک کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ غزہ اور لبنان میں مکمل فتح ممکن ہی نہیں، سابق اسرائیلی سیکیورٹی چیف کا اعتراف۔ غزہ کی پٹی میں آگ اور خون کا کھیل جاری، اسرائیلی فوج کی رفح، جبالیہ اور نصیرات پر شدید بمباری، مزید 12 فلسطینی شہید، 24 گھنٹوں میں 77 شہادتیں۔ صہیونی جارحیت کے خلاف کئی ممالک میں احتجاجی مظاہرے، نیو یارک میں عوام کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی، اسٹاک ایکسچینج کے سامنے بڑا فلسطینی پرچم لہرایا، واشنگٹن پارک، یونین اسکوائر اور ٹائم اسکوائر تک مارچ، کولمبیا یونیورسٹی کے طلباء کا مظلوموں سے اظہار یکجہتی۔ مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی، سیاسی اور مذہبی قیادت ایک پیج پر، ایوان صدر میں آل پارٹیز کانفرنس کا اعلامیہ جاری، غزہ میں فوری جنگ بندی اور آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ، اسرائیلی مظالم کی شدید مذمت، فلسطینی عوام کو غیر متزلزل حمایت کی یقین دہانی۔ اے پی سی میں صدر مملکت، وزیر اعظم شہباز شریف، نواز شریف، بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان، حافظ نعیم الرحمان، عبدالعلیم خان سمیت دیگر رہنماؤں کی شرکت۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ اسرائیل سفاکانہ کارروائیوں کا دائرہ بڑھاتا جا رہا ہے، خطے کے امن و استحکام کو شدید خطرات لاحق ہیں، عالمی برادری اسرائیلی مظالم کو روکنے کے لیے فوری ایکشن لے۔ کیا فلسطینیوں کی چیخ و پکار عالمی طاقتوں کے کانوں میں نہیں گونجتی؟ کیا عالمی طاقتوں کو مسلمانوں کا خون نظر نہیں آتا؟ فلسطین جنگ روکنے کے لیے بھرپور آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم کا اے پی سی سے خطاب، کہا کانفرنس سے دنیا کو قومی یکجہتی کا پیغام گیا، فلسطین کی آواز بلند کرنے کے لیے ایک ورکنگ گروپ تشکیل دیا جائے گا۔ کشمیر میں بھی صورتحال کچھ مختلف نہیں، مقبوضہ وادی میں بھارتی فوج خون کی ہولی کھیل رہی ہے۔ مسئلہ فلسطین پر مسلم ممالک متحد ہو کر فیصلہ کن اقدامات کریں، اس وقت اپنی طاقت کا استعمال نہ کیا تو کب کریں گے؟ سفارشات مرتب کر کے اسلامی دنیا سے رابطہ کیا جائے۔ نواز شریف کا اے پی سی سے خطاب، کہا کیا فائدہ ایسی اقوام متحدہ کا جو اپنی قراردادوں پر عمل ہی نہیں کرا سکتی۔ بلاول بھٹو نے کہا فلسطین کے لیے سیاسی اور سفارتی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں، کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اسرائیل کا مکروہ چہرہ بے نقاب کرنے کے لیے ایک اعلیٰ سطح کی کمیٹی بنانے کا مطالبہ۔ بڑے اسلامی ممالک پر مشتمل گروپ بنا کر مشترکہ حکمت عملی بنائی جائے، مولانا فضل الرحمان کی تجویز، کہا صرف قراردادوں سے مظلوم فلسطینیوں کے دکھوں کا ازالہ نہیں ہوگا۔ حافظ نعیم الرحمان بولے مسلم ممالک کی خاموشی نے اسرائیل کو طاقت فراہم کی، شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں بھی معاملہ رکھا جائے۔ صدر آئی پی پی اور وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کا بھی اظہار خیال، کہا جانوروں کے حقوق پر کھڑے ہونے والے انسانیت کے قتل پر خاموش ہیں، غزہ کے معاملے پر اسلامی دنیا کو اکٹھا ہونا ہوگا۔ خالد مقبول صدیقی، ایمل ولی خان، خالد مکسی اور دیگر رہنماؤں کا فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار۔ کراچی میں فلسطین کانفرنس، غزہ میں اسرائیلی مظالم کی مذمت، 1 سال بعد اسرائیل کا حماس کو ختم کرنے کا خواب پورا نہیں ہوا، حکمران لفظی حمایت کے بجائے عملی اقدامات کریں۔ مفتی تقی عثمانی کا خطاب، مفتی منیب نے کہا 2 ارب مسلمان 2 کروڑ کے مقابلے میں بے بس نظر آتے ہیں، اقوام متحدہ انصاف دینے میں مکمل ناکام ہو چکا۔ کراچی حملے کے ذمہ داروں کی جلد شناخت کے لیے حکومت متحرک، پاک چین تعلقات کو نقصان پہنچانے کی گھناؤنی سازش برداشت نہیں کی جائے گی، تحقیقات کی ذاتی طور پر نگرانی کروں گا، وزیر اعظم کی یقین دہانی۔
شہباز شریف کی چینی سفارت خانے آمد، کراچی حملے پر افسوس کا اظہار، چینی سفیر کا فوری حکومتی رد عمل پر وزیر اعظم سے اظہار تشکر، تحقیقات کے حوالے سے حکومت پر اعتماد کا اظہار، وزیر داخلہ محسن نقوی بھی چینی سفارت خانے پہنچے، دھماکے کی تفصیلات اور تحقیقات میں پیش رفت سے آگاہ کیا۔ کراچی میں ایئرپورٹ سگنل کے قریب دھماکے کی تحقیقات میں پیش رفت، 70 سے 80 کلو بارودی مواد استعمال ہونے کا انکشاف، بم ڈسپوزل یونٹ نے کرائم سین سے ملنے والے نمونے پولیس کے حوالے کر دیے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق خودکش حملہ آور نے قافلہ قریب پہنچتے ہی گاڑی ٹکرا دی۔ دہشت گرد بلوچستان کا رہائشی تھا، نادرا ریکارڈ سے پتہ چل گیا خودکش بمبار ڈبل کیبن گاڑی میں سوار تھا جو اس کے نام پر تھی، زیر استعمال موبائل سم کا ڈیٹا بھی حاصل، حملہ آور کا ایک سہولت کار گرفتار۔ عدالتی فیصلوں کی مثالوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، عدلیہ کبھی مارشل لاء کی توثیق کر دیتی ہے، غیر آئینی اقدام کی توثیق کا اختیار ججز کے پاس کہاں سے آ جاتا ہے؟ کیا ججز آئین کے پابند نہیں؟ پاکستان میں یہی ہو رہا ہے، ایک کے بعد دوسرا مارشل لاء لگ جاتا ہے۔ دوران سماعت چیف جسٹس کے ریمارکس، کہا عدالتی فیصلے کا حوالہ وہاں آئے جہاں آئین و قانون کا ابہام ہو، عدالتی فیصلہ آئین و قانون سے بالاتر نہیں ہو سکتا، لگتا ہے وقت آ گیا ہے ججز کی کلاسز کرائی جائیں، پنجاب کے ملازم کی نظر ثانی درخواست خارج۔ قانون سازی کا چیلنج، ایوان صدر میں بڑی بیٹھک، صدر مملکت، وزیر اعظم شہباز شریف، نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات، اتحادی رہنماؤں کی فضل الرحمان کو آئینی ترامیم کی حمایت کے لیے راضی کرنے کی کوششیں، گرین سگنل نہ مل سکا، حمایت کا فیصلہ پارٹی نے کرنا ہے، جے یو آئی آئینی ترامیم کے لیے الگ مسودہ تیار کر رہی ہے، مولانا کا موقف۔ کارکنوں کو ریاست کے خلاف تشدد پر اکسانے اور توڑ پھوڑ کے الزامات، بانی پی ٹی آئی علی امین گنڈاپور سمیت دیگر رہنماؤں پر مزید 4 ایف آئی آر کٹ گئیں، اسلام آباد میں درج مقدمات کی تعداد 14 ہو گئی، دہشت گردی، اقدام قتل اور دیگر سنگین دفعات شامل، بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کا مزید 1 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور، آج اے ٹی سی میں دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ خیبر پختونخوا ہاؤس کے اندر غیر قانونی تعمیرات کا انکشاف، اسپیشل مجسٹریٹ کی نگرانی میں سی ڈی اے کا ایکشن، بلڈنگ رولز کی خلاف ورزی پر کئی بلاک سیل، ترجمان کے مطابق کے پی ہاؤس کی لیز جون 2006 میں ختم ہو چکی، فروری اور جون میں نوٹسز بھیجے لیکن حکومت نے این او سی جمع نہیں کرایا۔ کراچی کے علاقے ملیر ماڈل کالونی کے قریب واٹر ٹینکر کی موٹر سائیکل کو ٹکر، 2 بچے جاں بحق، شناخت طلحہ اور محمد شاہ کے نام سے ہوئی، 2 افراد زخمی، پولیس نے ڈرائیور کو حراست میں لے لیا۔ گھوٹکی میں قومی شاہراہ پر ڈاکوؤں کی فائرنگ، خاتون سمیت 3 افراد زخمی، گولیاں لگنے سے کئی گاڑیوں کے ٹائر پھٹ گئے، مسافروں میں شدید خوف و ہراس، پولیس کی بھاری نفری جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ 2005 کے تباہ کن زلزلے کو 19 برس بیت گئے، تلخ یادیں اور متاثرین کے زخم آج بھی تازہ، دلخراج سانحہ میں 74,000 افراد جاں بحق، 1.25 لاکھ عمر بھر کے لیے معذور ہوئے، متاثرہ علاقوں میں بحالی کے کئی منصوبے اب تک نامکمل، مظفر آباد میں زلزلے میں جاں بحق افراد کی یاد میں شمع روشن۔ ملتان ٹیسٹ کے دوسرے روز پاکستان آج 4 وکٹ پر 328 رن سے اننگز آگے بڑھائے گا، پہلا روز قومی بیٹرز کے نام، شان مسعود اور عبداللہ شفیق نے سینچریاں سکور کی، شان مسعود کے 2000 رنز مکمل، ڈریسنگ روم میں خصوصی شرٹ پیش۔ اور طب کے شعبے میں انقلابی تبدیلیوں کا صلہ، 2 امریکی سائنسدانوں وکٹر ایمبروز اور گیری روفکن کے لیے نوبیل انعام کا اعلان، دونوں سائنسدانوں نے انسانی جسم میں جینیاتی سرگرمیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اہم میکانزم دریافت کیا تھا۔